نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ شمسی تاریخ کا پس منظر بیان کرنا ہے کہ یہ تاریخ کیسے وجود آئی اور کب وجود میں آئی، اور یہ بات تو ہم پر قرآن پاک کے نقطۂ نظر سے وضاحت اور پوری صریحاً معلوم ہو گئی ہے ہمیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے پہلے پیدا فرمایا۔ جو کہتے ہیں کہ زمین سورج کا ٹکڑا ہے وہ غلط کہتے ہیں، اور اس میں مولانا تو کہنا نہیں تھا تو نہیں چاہیے، مرزائیوں کو سپورٹ کرنے والا مرزا محمد علی صاحب جیلمی، جو زمین اور سورج کے قوانین کو بھی قرآن کے قوانین کے خلاف بتا کر جھوٹ بول کر اپنا علمی اور کتابی ہونے کی ایک دلیل دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں وضاحت سے ہے کہ زمین کو اللہ نے سورج کی پیدائش سے پہلے پیدا فرما دیا، اور 4 دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور زمین کی ضروریات جو انسانوں کے لیے تھیں ان میں خرچ فرمائے، اور 2 دنوں میں آسمان اور اس کے اندر ستارے، سورج، چاند، تاروں کو رکھا، یعنی پہلے زمین کے بعد آسمان کو ٹھیک فرمایا، اور پھر پہلا آسمان دنیا اس کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ قرآن پاک نے تو یہی بتایا ہے۔ باقی مرزا محمد علی جیلمی صاحب جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہیں وہ کتابی نہیں ہے۔ قرآن پاک جو دنیا کی اور خاص طور پہ مسلمانوں کی حتمی کتاب ہے، اور جس کے اسلوب اور جس کے مضامین میں کوئی کسی قسم کا ذرا بھی شیبہ نہیں پایا جاتا، سب شیبوں سے آزاد دنیا کائنات میں ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن مجید، جس کو احمد عیسیٰ بھی تروڑ مروڑ کر ہے پرلے درجے کا لعین مردود انسان، وہ بھی اپنا نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے قرآن پاک کی آیات سے، اور آج کل لاٹھی لیے پھر رہا ہوتا ہے، جس طرح اپنے گھر والوں کو لاٹھی دکھاتا تھا نا، تو مولویوں کو بھی دکھاتا ہے کہ ڈنڈا پی رہے وگڑیاں تگڑیاں دا۔ تو یہ ڈنڈا اسی پہ برسنا ہے۔
میں تو کسوٹی میں نے رکھی ہوئی ہے کہ جس آدمی کو خاص طور پہ اردو کا تلفظ بولنا نہ آئے، وہ بھی کہتے ہیں نا یہ پدی اور پدی کا شوربہ، وہ بھی نبی بن بیٹھا ہے، وہ بھی لانتی نبی بن بیٹھا، لانتی نبی۔ اور ہمارے وزیر اعظم کو آیت خاتم النبیین پڑھنا نہ آیا۔ عمران خان تو ہی شرم کر لے، تجھے شرم کوئی تھوڑا بہت ہے، شرم کی گولیاں کھا لے۔ یہ بولتا ہے تو بولنا آتا ہے تو جان کے نہیں بولتا، تو اس کا مطلب ہے منافق ہے۔ خیر، یہ بات بھی کرنا ضروری ہے تاکہ عمران خان کو تھوڑا سا شیشہ نظر آئے۔ کہنے والے تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، اسمبلی میں کہہ دیتے ہیں، اس کو تو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا تو ہم پڑھ کے دکھائیں گے۔ وزیر اعظم کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تھوڑا سا علم یہ بھی سیکھ لیتا۔ مالک یوم الدین تو بڑا کہہ دیتا ہے، آگے پیچھے کچھ جو ہے نا علم کا آنا وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رہبروں کو، ہمارے افسران یا ہمارے نمائندوں کو اللہ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بہرحال قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین کو اللہ نے سورج سے اور تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو چلو کرتے ہیں تاریخ شمسی کا پس منظر، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا ہی کیوں نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سوا یہ بات حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ زمین کب وجود میں آئی اور سورج کب بنا، مگر انسان اپنے طور پر بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے زور قلم سے دوسرے کی بات کو رد کرے اور اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرے۔ ہمیں اپنا سکہ نہیں جمانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حقائق اپنے صالحین بندوں کے ذریعے بیان فرمائے ہیں، ان پہ ان کو نہ صرف تسلیم کرنا ہے بلکہ ان پر عمل کرنے کا نام فرما برداری ہے۔ ان حقائق کو دنیا کائنات کے سامنے پیش بھی کرنا ہے اپنے علم کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کو بھی یہ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، جتنا بھی ہمارے پاس علم ہو اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ انبیاء نے بھی کہا کہ جتنا ہمارے پاس تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ آپ قرآن مجید کے حوالہ جات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سے سب سے پہلے پانی کو، پھر اپنے عرش کو، اور اس کے بعد زمین کو، پھر آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور پہلے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے مزین فرمایا۔ قرآن مجید نے جو دن رات کا تصور بیان فرمایا ہے وہ انہی ستاروں کا مرہون منت ہے۔ یہ بات آپ قرآن مجید کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو جاری فرمایا، جس وجہ سے دن رات کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کی وجہ سے تاریخ کو
وجود ملا، مگر اس طریق سے سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا، کب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو انسان نے جس دن زمین پر پہلا قدم رکھا وہ انسان کے لیے پہلا دن اور پہلی تاریخ تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق سے پہلے ہی سارا نظام پیدا فرما دیا تھا، اور آج تک ایک ہی نظام کے تحت سورج چاند ستارے رواں دواں ہیں اور قیامت تک اسی طرح رواں دواں رہیں گے۔ البتہ سائنسدان چھوٹی موٹی غلط قسم کی خبریں برپا کرتے رہے کہ جس طرح 1999 میں مشہور کیا کہ کوئی سیارہ ہے جو ہماری زمین سے ٹکرا جائے گا، زمین تباہ ہو جائے گی، مگر آج تک زمین صحیح سلامت ہے اور زمین کے مکین بھی صحیح سلامت ہیں۔ اب خبر پھیلا دیے 2030 میں قیامت برپا ہوگی، مگر یہ بات یاد رکھ مسلمان کہ جب تک تیرا خدا پر بھروسہ ہے اور اس خالق کائنات پر تیرا ایمان ہے تو تیرا رب جب تک چاہے گا اس کائنات کو سلامت رکھے گا اور جب چاہے گا اس نظام کو ختم فرما دے گا۔ اسی کے تحت اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، کلو من علیہا فان، سورۃ الرحمن۔ ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، رہنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہ گئی اللہ کی ذات۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی ایک وقت میں بند ہو جانا ہے، مگر مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی بند نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو فنا ہے اور مصطفیٰ کے ذکر کرنے والوں کو فنا نہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جس کو فنا نہیں، لہذا ساری کائنات دنیا سے رخ ریلت کر جائے گی، ذکر کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ آقا علیہ السلام کا ذکر پھر بھی جاری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے۔ اسی طرح ہر دور میں انسان نے اپنے علم اور عمل سے کچھ نہ کچھ تاریخی اثرات اور تاریخی پس منظر، تاریخی حقائق، تحقیقات اپنے علم کے مطابق بہت سا علم ایسا چھوڑا ہے۔ اگر تاریخ یا ستاروں سے وجود میں آئی ہے یا چاند سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی کاوش اور انسانی کوشش اور انسانی جدوجہد ہے۔
مثلا اگر آپ آسمان کی طرف غور سے دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کے ستارے نظر آئیں گے۔ ان میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو ایک ہی سمت میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے، مثلا سورج، چاند اور کچھ ستارے یہ آپ کو ہمیشہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ ستاروں کو عرصہ غائب ہونے کی وجہ سے جو بعد میں نظر آتے ہیں کو ایک دن غائب ہوتے ہیں، بعد ایسے ہیں جو 2 مہینے غائب ہوتے ہیں، بعد 4 مہینے غائب ہوتے ہیں، 1 سال غائب ہوتے ہیں، 2 سال غائب ہو جاتے ہیں، 5 سال غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی ستاروں کا جھرمٹ زیادہ تر لمبی راتوں میں آسمان پر نظر آتا ہے، جیسے ہم کہکشاں بھی کہتے ہیں، اور کئی ستارے ایسے بھی ہیں جو 1 ماہ غائب ہونے کے بعد نظر آتے ہیں، کئی 2 ماہ بعد، کئی 6 ماہ بعد، اور کئی سال بعد، اور کئی 2 سال بعد، کئی کافی سال، 6 سال بعد، 10 سال بعد آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی حساب سے کئی ستارے 100 سال بعد اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد نظر آتے ہیں۔ انہی ستاروں اور چاند کے سبب تاریخ بنتی ہے، جس طرح قدیم مغربی تہذیب اور اہل بابل ان کی تہذیب مشہور ہے۔ سب سے پہلا شمسی کیلنڈر جو کہ 365.4 دن کا تھا، وہ مصر والوں کی ایجاد ہے۔ مصر والے سائنسدانوں نے انہیں ایجاد کیا، جو انہیں ایک ستارے کی مدد سے، جس کا نام سیریس ہے، جو طلوع سال سے پہلے نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے، ایجاد کیا۔ آج تک اسی تاریخی کیلنڈر کی نقل چلی آ رہی ہے، اور سن عیسوی بھی اسی کیلنڈر کے مطابق مصریوں کی مرہون منت ہے۔ اسی کیلنڈر کا یہ تاریخی عنصر بھی مرہون منت ہے، جو تاریخ انسان کے لیے آسان ترین تاریخ ہے، اور چاند کے لحاظ سے ہے، اگرچہ گوتم بدھ کی تاریخ بھی ہے، مگر گوتم بدھ پر بائبل اور یونانیوں کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ جو گوتم بدھ نے چیت، ساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادر، اسو، کتے جو نکالے ہیں، اس پہ زیادہ عیسوی تاریخ جو ہے وہ غالب ہے۔ یہاں تک کہ آپ کچھ ستاروں اور آسمانوں کا ذکر پڑھا، اب یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی جاننا چاہیے کہ یہ قدرت ربی کا کیا کرشمہ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ انہیں حید دان شہاب ثاقب کا نام دیتے ہیں۔ تو آئیے، اور قرآن مجید بھی شہاب ثاقب کی تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں شہاب ثاقب کا مقام اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اور اسی طرح سورہ صافات ترجمہ، بے شک ہم آسمان دنیا کو ستاروں سے
سجایا، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ تو اس آیا مقدسہ سے اب ستاروں کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر وقد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اس سے زمین میں راستہ تلاش کرو، اندھیروں میں خشکی کے اور تری کے راستے۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے، رب فرما رہا ہے، ہم نے مفصل بیان کی اپنی آیات اس قوم کے لیے جو ہمارے اس کلام کو جانتے ہیں، یعنی جاننے والے جو تگ و دو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کلام پاک کا علم بھی عطا فرماتا ہے، علم والی قوم کے لیے۔ اسی طرح فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّنَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ حامیم سجدہ، یہ پہلے بھی آیا مقدسہ کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہاں ستاروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس پورے 7 دن پورے 7 آسمان اور پورے 7 آسمان 2 دنوں میں مکمل فرمائے اور ہر آسمان کی طرف حکم بھیجا اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا۔ یہ آیت پاک پہلے بھی ہو چکی ہے۔ یہ نظام قدرت غلبے والے علم والے کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے جو غلبے والا ہے، قدرت والا ہے، عزیز العلیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، سورہ صافات پارہ 23۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا اور حفاظت فرمانا ہے تمام سرکش شیطانوں سے، یعنی آسمانوں میں وہ چڑھ نہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ہم تو شیطان کو بھی اچھی طرح نہیں پہچانتے، نام ہی قرآن پاک میں سنا ہے، آقا علیہ السلام سے سنا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ شیطان ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اللہ کے ساتھ پورا مقابلہ لگایا ہوا ہے، اور آسمانوں پہ پہلے چڑھ کے غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچاتے تھے، غلط ملت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی راستہ ان کا بند فرما دیا، اور ایسی چیزیں جو اپنے عقل میں نہ آئے اس پر ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ ستاروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو اوپر نہیں جانے دیتے، یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، بس۔ آج تک اوپر جانے والے سائنس آلات رکھنے والے وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ شہاب ثاقب جو ہے وہ کس لیے ٹوٹتی ہیں، پھر آگے جا کے پھر اوپر چڑھ جاتی ہیں، پھر نیچے آ جاتی ہیں، پھر اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ستارہ ٹوٹ رہا ہے، ستارہ ٹوٹ رہا نہیں ہوتا، وہ شیطان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا پھر لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، صافات، سورہ صافات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یا فرشتوں کی باتیں نہ سن سکے، اس لیے اللہ نے انہیں آسمان پہ چڑھنے سے روک دیا۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، ہر طرف سے ان کو پھر مار پڑتی ہے۔
اسی طرح دوسری اس سے اگلی آیت آیا مقدسہ میں فرمایا ظہورم ولہم عذاب واصف، یہ بھی سورہ صافات کی آیا مقدسہ ہے۔ دور بگایا ان ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں کو، یہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب اللہ نے بنا دیا۔ الا من خطف الخطفۃ واتبعہ شہاب ثاقب، مگر ایک آدھ مرتبہ اچک کر چلا تو اس کے پیچھے دیکھتا ہوا انگارہ لگا۔ لو، ستارہ جو ہے وہ بھی دیکھتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، جو شیطان کے پیچھے لگ گیا، اور وہ چیز جو لے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو، جو شیطان کا چیلا تھا، اس کو بھی اللہ نے وہیں ختم فرما دیا۔ قرآن مجید کے بیان کردہ عوامل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارے جو ہمیں ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ ٹوٹتے نہیں، بلکہ جو شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، تاکہ کوئی شیطان آسمانی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ تفسیر ابن کثیر شہاب ثاقب کے متعلق بیان کیا گیا کہ آسمان دنیا کو دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جو زینت دی گئی ہے اس کا بیان فرمایا۔ چلو یہ پالیسی آپ خود تحقیق کر لینا، کافی حد تک میں نے آیات مقدسات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ستاروں کا تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اور مرزا محمد علی کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور سورج کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمایا، اور اس کے لوازمات بھی پہلے پیدا فرما دیے۔ اس کے بعد آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ آسمانوں کو پیدا فرمانے کے بعد اس میں خاص طور پہ پہلے آسمان میں سورج چاند ستاروں کو پیدا فرما کر ہمارے لیے وَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی مسخر فرما دیا، چاند کو بھی مسخر فرما دیا، اور پھر دونوں کو چلا دیا، وہ دونوں چلتے ہیں۔ چلو یہاں تک کہ آپ کو تاریخ کا بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا کہ آسمانی تاریخ کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ سائنسدانوں کا تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ میرا خیال ہو گیا کہ اگلی ویڈیو میں، آج کی ویڈیو تو کافی ہوئی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مسلمان مصنفین اور تھوڑے بہت انگریز مصنفین، غیر مسلم مصنفین، ان کا بھی ذکر کریں گے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، اور سورج اور چاند ستارے سب اس کے گرد جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شہاب ثاقب کے بارے میں ایک اور آیا مقدسہ ذہن میں آ گئی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ سورج بروج ہے 30ویں پارے میں، اس کی پہلی آیا مقدسہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں برجوں کی قسم اٹھائی ہے، آسمان بروج کی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، بنایا اس ذات نے، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے، برج نشانیاں۔ ان دو آیات مقدسہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنگلوں میں یا سمندروں میں دوران سفر ہمیں راستہ ان برجوں کی پہچان سے صحیح مل سکتا ہے،
زیادہ برجوں کے بارے میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک برج کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ستارہ ہے کہ آپ جب اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ ایک ہی جگہ کھڑا نظر آئے گا، اور یہ ستارہ شمال کی جانب ہوتا ہے۔ جب آپ پاکستان یا ہندوستان کی سرزمین پہ کسی جگہ رات وقت نماز ادا کرنے لگیں تو آپ خانہ کعبہ کی سمت کا پتہ نہ چل رہا ہو تو آپ قطب ستارے کو دیکھ کر خانہ کعبہ کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ یہ قطب ستارہ ہے۔ جب یہ آپ کے دانے کاندھے کی طرف ہوگا تو آپ کا منہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ اس طرح آپ آسانی سے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب ایسے ستاروں کو لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے بھولے نہ، کدھر نماز پڑھنی ہے، کدھر نماز پڑھنی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی جائیں، پاکستان اور ہندوستان میں خاص طور پہ، تو یہ ستارہ آپ کے دانے کندھے کی طرف ہونا چاہیے، سامنے آپ کے خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ آسمانی برج بہت مشہور بھی ہے، قطب ستارہ بہت مشہور برج ہے۔ اس کی ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ قطب ستارہ جو ہے وہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ زمین حرکت کرتی ہے اور 24 گھنٹوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔ تو ناقطب ستارہ ہماری آنکھوں سے غائب، تو یہ قطب ستارہ ہماری آنکھوں سے غائب ہو جانا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر